صبح ہونے سے پہلے کے وہ لمحات تھے جب دنیا کے زیادہ تر لوگ ابھی نیند میں تھے۔ اسی دوران سفارتی حلقوں میں ایک پیغام خاموشی سے گردش کرنا شروع ہوا۔ یہ کوئی ایسی تقریر نہیں تھی جو لاکھوں لوگوں تک براہ راست نشر کی گئی ہو، نہ ہی یہ کیمروں کی چمک دمک سے بھری ہوئی کوئی پریس کانفرنس تھی، بلکہ یہ تہران سے آنے والا ایک نہایت محتاط اور سوچ سمجھ کر دیا گیا اشارہ تھا، ایک ایسا اشارہ جس نے یہ امکان پیدا کیا کہ مشرق وسطیٰ کو ہلا کر رکھ دینے والی جنگ شاید کسی راستے سے ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن اس پیغام کے ساتھ ایک انتباہ بھی تھا۔ ایران جنگ روکنے کے لیے تیار تھا، مگر صرف اسی صورت میں اگر اس کی شرائط کو قبول کیا جاتا۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ تنازع ایسے انداز میں بڑھتا جا رہا تھا جس کا بہت سے تجزیہ کاروں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جو ابتدا میں چند محدود اور مخصوص حملوں سے شروع ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ ایک وسیع علاقائی محاذ آرائی میں تبدیل ہو گیا تھا، جس میں جدید میزائل، اسٹیلتھ طیارے، سائبر حملے، بحری بیڑے اور مشرق وسطیٰ کے مختلف حصوں میں موجود اتحادی گروہ شامل ہو چکے تھے۔ خطے کی فضائیں ڈرون طیاروں، نگرانی کرنے والے جہازوں اور بیلسٹک میزائلوں سے بھری ہوئی تھیں جو چند ہی منٹوں میں سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتے تھے۔ وہ شہر جہاں دہائیوں سے فضائی حملے کے سائرن نہیں بجے تھے، اب اچانک ممکنہ حملوں کے لیے تیاریاں کرنے لگے تھے۔ خلیج کے اطراف موجود فوجی اڈوں کو انتہائی ہائی الرٹ پر رکھا گیا تھا، اور دنیا بھر کی توانائی کی منڈیاں فوراً رد عمل دے رہی تھیں، کیونکہ عالمی تیل کی سپلائی کے مرکز میں ایک بڑی جنگ کا خطرہ عالمی مالیاتی نظام کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ لیکن دھماکوں اور خبروں کی سرخیوں کے پیچھے ایک اور محاذ بھی کھل چکا تھا، سفارتکاری کا محاذ، کیونکہ ہر جنگ ایک ایسے مقام پر پہنچتی ہے جہاں رہنماؤں کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آیا تباہی کو جاری رکھا جائے یا اسے روکنے کا کوئی راستہ تلاش کیا جائے، اور ایرانی حکام کے مطابق شاید وہ لمحہ یا پہنچا تھا۔ ایران کی قیادت نے اعلان کیا کہ لڑائی اس وقت ختم ہو سکتی ہے اگر 3 مخصوص شرائط پوری کی جائیں۔ پہلی شرط تھی تسلیم کرنا۔ ایران نے مطالبہ کیا کہ اس کے جائز حقوق کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جائے۔ یہ جملہ بظاہر سادہ لگتا ہے، لیکن سفارتی زبان میں اس کے بہت گہرے معنی ہوتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے ایران یہ موقف اختیار کرتا آیا ہے کہ اسے اپنی خود مختاری برقرار رکھنے، اپنا دفاع کرنے اور تکنیکی ترقی کے راستے پر چلنے کا حق حاصل ہے، اور وہ بھی بغیر کسی بیرونی مداخلت کے۔ تہران کے نقطۂ نظر سے یہ جنگ اس بات کا ثبوت تھی کہ اس کے یہ حقوق بار بار نظر انداز کیے گئے۔ اسی لیے ایران کا کہنا تھا کہ کسی بھی جنگ بندی سے پہلے دنیا کو اس کی سیکیورٹی خدشات کو جائز تسلیم کرنا ہوگا۔ دوسری شرط اس سے بھی زیادہ متنازع تھی۔ ایران نے جنگ کے دوران ہونے والے نقصان کا معاوضہ طلب کیا۔ وہ شہر جو فضائی حملوں سے تباہ ہوئے، وہ انفراسٹرکچر جو میزائل حملوں سے برباد ہوا، وہ شہری جو ہلاک زخمی ہوئے، اور وہ معاشی نقصانات جو پابندیوں اور ناکہ بندیوں کی وجہ سے ہوئے۔ ایرانی حکام کا کہنا تھا کہ اگر ممالک جنگ چھیڑ کر بغیر کسی ذمہ داری کے وہاں سے نکل جائیں تو تنازعات کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے تہران کا موقف تھا کہ تباہی کا ذمہ دار بھی اس کی قیمت ادا کرے۔ اور پھر آئی تیسری شرط، شاید سب سے مشکل شرط۔ ایران نے مطالبہ کیا کہ امریکہ اور اسرائیل اس بات کی مضبوط ضمانت دیں کہ وہ مستقبل میں کبھی ایران پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ کوئی عارضی وعدہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی چند سالوں کا کوئی وقتی معاہدہ، بلکہ ایسی طویل المدتی بین الاقوامی ضمانت ہونی چاہیے جس کی پشت پر طاقتور ممالک اور عالمی ادارے کھڑے ہوں۔ ایرانی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ صرف انہی حالات میں ایران جنگ روکنے پر غور کرے گا۔ کچھ مبصرین کے نزدیک یہ شرائط صرف مذاکرات کی ابتدائی پوزیشن تھیں، دوسروں کے خیال میں یہ پیغام زیادہ تر داخلی عوام کے لیے تھا، اور کچھ کے مطابق یہ ایک بہت بڑی جیوپولیٹیکل شطرنج کی بس پہلی چال تھی، کیونکہ ایسی جنگیں صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی، وہ اثر و رسوخ، اتحادوں اور طاقت کے توازن کے بارے میں بھی ہوتی ہے۔ ہر میزائل لانچ کے پیچھے ہزاروں کلومیٹر دور حکومتی دفاتر میں کیے گئے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس وقت ایسے ہی فیصلے واشنگٹن، تل ابیب، ماسکو، بیجنگ اور یورپ و مشرق وسطیٰ کے دیگر دارالحکومتوں میں کیے جا رہے ہیں۔ ہر رہنما کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے، کیا یہ جنگ ختم کرنے کا وقت ہے، اسے مزید شدت دینے کا؟ فوجی کمانڈ سینٹرز کے اندر تجزیہ کار مسلسل ریڈار اسکرینوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہر نیا سگنل الارم کو متحرک کر دیتا ہے، ہر نامعلوم شے ایک ممکنہ خطرہ بن جاتی ہے۔ بحری بیڑے اہم سمندری راستوں پر گشت کر رہے ہیں، خاص طور پر آبنائے ہرمز میں، وہ تنگ راستہ جہاں سے دنیا کے تیل کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔ اگر یہ راستہ کبھی مکمل طور پر بند ہو جائے تو اس کے معاشی اثرات ایشیا سے لے کر یورپ اور امریکہ تک محسوس کیے جائیں گے۔ اسی لیے اس جنگ کی ہر پیش رفت کو صرف فوجی ہی نہیں بلکہ ماہر معیشت،
तवानाई कंपनियां और सियासी रहनुमा भी गौर से देख रहे हैं, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में होने वाले वाक़यात अक्सर सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रहते, वो आलमी निज़ाम के जरिए पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। इसी दौरान खुफिया इदारे एक अहम सवाल का जवाब तलाश करने में मसरूफ़ हैं। क्या ईरान वाकई जंग ख़त्म करना चाहता है या सिर्फ वक्त हासिल कर रहा है? तारीख दोनों इम्कानात की मिसालें पेश करती है। कभी जंग बंदी की पेशकशें वाकई तबाही रोकने के लिए होती है, और कभी वो सिर्फ अगले मरहले की तैयारी के लिए एक हिकमत अमली होती है। और यही गैर यकीनी सूरत हाल इस तनाज़े को खतरनाक बना रही है, क्योंकि अगर किसी एक फरीक ने दूसरे के इरादों को गलत समझ लिया तो नतीजा मजीद कशीदगी हो सकता है। फौजी मंसूबा साज पहले ही ऐसे मंजरनामों पर गौर कर रहे हैं जो कभी नाकाबिले तसव्वुर समझे जाते थे। इलाकाई मिसाइल जंग, बड़े पैमाने पर साइबर हमले, खलीज फारिस में बहरी झड़पें, और हत्ता के कई ममालिक का इस जंग में शामिल हो जाना। मशरिक़ वस्ता ने माजी में कई जंगें देखी हैं, लेकिन आज की जंगें पहले से बहुत मुख्तलिफ हैं। जदीद जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती, वो फिजा में, साइबर स्पेस में, मालियाती निज़ाम में और मालूमाती नेटवर्क्स में भी लड़ी जाती है। हर हुकूमत सिर्फ फौजी जंग नहीं लड़ रही, वो बयानिए की जंग भी लड़ रही है। हर फरीक चाहता है कि दुनिया इसे दिफा में लड़ता हुआ समझे। हर फरीक आलमी राय आमा को अपने हक में करना चाहता है। इसीलिए रहनुमाओं के बयानात भी एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा होते हैं। इसी वजह से ईरान की शराइक ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की है, क्योंकि ये शायद पहली अलामत हो सकती है कि जंग का रुख मिसाइलों से मुज़ाकरात की तरफ जा सकता है। मगर ये मुज़ाकरात वाकई होंगे या नहीं, ये अभी गैर यकीनी है, और उसी गैर यकीनी सूरत हाल ने दुनिया को इंतजार में रखा हुआ है। क्योंकि अब एक सवाल बाकी रह गया है, अगर ईरान की शराइक मुस्तरद कर दी गई तो फिर क्या होगा? शायद इस जंग का सबसे खतरनाक मरहला अभी बाकी हो, और यही वजह है कि पूरी दुनिया इस सूरत हाल को बेहद गौर से देख रही है। क्योंकि तारीख हमें बताती है कि कुछ जंगें अचानक खत्म हो जाती हैं, और कुछ जंगें ऐसी आग में बदल जाती हैं जिसका फैलाव कोई नहीं रोक सकता। और आज जब आलमी रहनुमा ईरान के पैगाम का तज्जिया कर रहे हैं, एक हकीकत वाज़े होती जा रही है। इस जंग का मुस्तकबिल शायद अब नान जंग में नहीं, बल्कि इन तीन शराइत के फैसले पर मुनहसर है।